رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الشافعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بالقاسم محمد وآلہ الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وولادتهم وشهادتهم وطهارتهم وعطشهم وعظمتهم وغيبتهم وظهورهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران زینب کبریٰ، پرساداران امام زمانہ، آج آپ 72 شہدائے کربلا کی تابوت کی شبیہوں کی زیارت فرمائیں گے. یہ 72 شہدائے کربلا کون تھے؟ یہ وہ شہدائے کربلا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے شجاعانہ تیور کے ساتھ امام عالی مقام پر اپنی جان قربان کی. اکثر میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ مختلف جگہوں پر 72 تابوت ہوتے ہیں، لیکن ان جگہوں پہ جو تاریخیں معین ہے وہ سنیچر یا اتوار کو، لیکن یہاں کی جو تاریخ معین ہے وہ 2 ربیع الاول. ذرا چند منٹ آپ کے لوں گا اور اس کے بعد زیارت ایک تمہیدی طور پہ کہ یہ 2 ربیع الاول کی ہی تاریخ کیوں ہے. ظاہری طور پہ تو کربلا کا آغاز 28 رجب سن 61 ہجری کو ہوا، سن 60 ہجری کو ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے رخصت ہوئے. یہ ظاہری آغاز کربلا ہے، لیکن علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر معنوی اعتبار سے اور حقیقی اعتبار سے آغاز کربلا دیکھا جائے تو یہ آغاز کربلا کب ہوا؟ آغاز کربلا اس وقت ہوا کہ جب 28 صفر سن 10 ہجری کو پیغمبر 28 صفر سن 11 ہجری کو پیغمبر اکرم کی شہادت ہوئی، اور پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد وہ رسول کے جو رحمت للعالمین تھا، سارے مسلمانوں کے رسول کا جنازہ 3 روز تک پڑا رہا اور مسلمان ان کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ جنازہ مسلمانوں کے لیے کیوں رہا؟ اس لیے کہ مولا کائنات انتظار کر رہے تھے کہ تاکہ کسی کو شکوہ نہ رہے کہ علی نے اکیلے تجہیز و تکفین رسول کر دی. 3 دن تک علی نے موقع دیا، لیکن ادھر مسلمان جنازے میں آنے کے بجائے میٹنگ کرتے رہے. رسول کی لاش بے گور و کفن رہی. عزاداران مظلوم کربلا 3 دن کے بعد جب مولا کائنات نے، سنو گے مسلمانوں، رونے کے لیے اگر کوئی واقعاً دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اس کو ساری زندگی رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ وہ رسول جو رحمت للعالمین تھا اس کے جنازے میں صرف 9 لوگ شریک تھے.
اس کے جنازے میں صرف 9 لوگ شریک تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، رسول اللہ کے جنازے میں صرف 9 لوگ شریک تھے۔ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہی سے آغاز کربلا ہو گیا۔ اس لیے آغاز کربلا ہو گیا کہ حسین کو جس دکھیاری ماں نے چکی پیس پیس کے پالا تھا، اس کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی گئی۔ عزاداروں، 28 صفر کو رسول کی شہادت ہوئی، 3 دن تک کے تدفین نہیں ہوئی۔ آج 2 ربیع الاول ہے، یہ 2 ربیع الاول سے مادر حسین پہ مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ واللہ اجرکم من اللہ۔ میں رونے کی اپیل نہیں کروں گا آپ سے، اس لیے کہ یہ آنسو سیدہ کی امانت ہے۔ سیدہ کے رومال میں وہ آنسو جائیں گے جو پاکیزہ آنسو نکلیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سیدہ کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور بس ایک جملے کے بعد مصائب کربلا پہ آ جاؤں کہ انہی مصائب میں ایک جملہ وہ بھی ہے کہ جب جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا، تو جلتا ہوا دروازہ گرنے کے بعد بیوی نے ایک آواز دی۔ اور یہیں پر میں پہلے اپیل کروں گا تمام عزاداروں سے، یہ پہلی ربیع الاول کے بعد نا جناب محسن کی شہادت کا اہتمام کیا کرو۔ جب بیوی پر جلتا ہوا دروازہ گرا، ایک مرتبہ بیوی نے آواز دی، فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ آغاز کربلا کی، تمہید کربلا کی، سعادت جناب محسن کی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آغاز کربلا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو یہاں 72 تابوت اٹھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد جو مصائب کا سلسلہ ہوا تو پھر ایک تسلسل تھا جس کی تفصیل میں نہیں عرض کروں گا، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ کربلا میں جو شہداء 72 شہداء جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، ان کی مختصر تفصیل عرض کر دوں اور اس کے بعد تابوت آتے جائیں گے، میں نام لیتا جاؤں گا، آپ زیارت کرتے جائیے گا امام زمانہ کو، رسول خدا کو، امام حسین کو، 4 معصومین کو آپ پرسہ دیتے جائیے گا۔ بس اتنا عرض کر دوں کہ ان 72 شہداء میں جو شخصیتیں تھیں، ان شخصیتوں میں کچھ کو انصار کہا جاتا ہے، کچھ کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ یہ اصحاب کون تھے اور انصار کون تھے؟ اصحاب وہ لوگ تھے کہ جو خود کبھی رسول اللہ کے ساتھ رہے یا مولا کائنات کے ساتھ رہے یا خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی بہت جنہوں نے زندگی گزاری ہو اور اچھے طریقے سے ان تمام ائمہ کو جانتے تھے، ان کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ اور جب ان تک یہ خبر پہنچی تو کچھ مکے سے ساتھ ہوئے، کچھ لوگ مدینے سے ساتھ ہوئے، کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے، اور کچھ لوگ کو جب خبر ملی تو وہ کربلا میں خود بخود پہنچ گئے۔ لیکن انصار وہ لوگ ہیں کہ جن کے اس طرح سے تعلقات نہیں تھے امام حسین علیہ السلام سے جس طرح اصحاب کے تعلقات تھے، لیکن چونکہ وہ محب تھے، رسول و آل رسول کے چاہنے والے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ کربلا میں نبی کا نواسا، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا دلارا یکتا و تنہا ہے، تو وہ امام عالی مقام کی نصرت کے لیے آ گئے۔ اس میں بھی کچھ لوگ مکے سے آئے، کچھ مدینے سے آئے، کچھ راستے سے شریک ہوئے، کچھ خود کربلا میں، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو لشکر یزید میں تھے، اور جب لا علم تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نہیں ہم تو باطل کے لشکر میں ہیں، حق کا لشکر تو ادھر ہے، تو کچھ لوگ لشکر یزید سے نکل کے کوئی 7ویں محرم کو، کوئی 8ویں محرم کو، کوئی شب عاشور آیا، یہاں تک کہ صبح عاشور آئی تو جناب حر ابن یزید ریاحی، عزاداران مظلوم کربلا، میں ان شہداء کی تفصیل الگ الگ نہیں بیان کروں گا، بس یہ یاد رکھے کہ یہ انصار ہوں یا اصحاب، ان سب کے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام کی شمع اس طرح روشن تھی کہ اس شمع کی لو کم ہونے کو تیار نہ تھی۔ اس شمع کے سب سے پہلا جو پروانہ تھا وہ حر ابن یزید ریاحی تھا۔ یہ
حر ابن یزید ریاحی جو جن کا تذکرہ بھی آپ نے ذاکر اول سے سنا، ہذا داران مظلوم کربلا، یہ جب امام کی خدمت میں آئے تو اکیلے نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ جوان بیٹے اور غلام کو بھی لے کر آئے اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئے۔ یہ جناب حر جن سے پہلے ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی، تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب حر کے بیٹے کی شہادت ہوئی تو جناب حر کو پتہ چلا تو حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ جو پہنچے تو کیا دیکھا، پہلے سے امام حسین ان کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حر جب شہید ہو گئے اور حر کی پیشانی سے جب خون بہنے لگا تو وار مقدر حر کہ حر کی پیشانی پہ امام حسین علیہ السلام نے وہ رومال باندھا کہ جو ان کی مادر گرامی نے ان کو دیا تھا۔ آج قسمت حر پہ ناز کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ شہداء کربلا کے جنازے کی شبیہیں آ رہی ہے، آپ زیارت کریں اور زیارت کرتے کرتے وہ اس وقت کو یاد رکھے کہ جس وقت یہ شہداء اپنے امام پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ سالم ابن عمر کی شبیہ تابوت، اور یہ جو امام کے مشہور صحابی تھے جناب عبد الرحمن ابن مسعود کا جنازہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جتنے بھی شہداء کربلا تھے یہ یوں ہی نہیں تھے بلکہ ان میں کوئی حافظ قرآن تھا۔ یہ جنازہ ابن حرش جو کوفے کے رہنے والے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بکر ابن حی کی شبیہ تابوت جا رہی ہے۔ یہ جو بھی شہداء کے لاشوں کی شبیہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، آپ ان کی زیارت کرتے جائیں اور وہ وقت یاد کریں۔ عزاداروں، یہ جو لوگ تابوت اٹھا رہے ہیں نا، کچھ دیر کے بعد تھک جائیں گے، لیکن تابوت اٹھانے والے اور ان کو دیکھنے والے یہ یاد کریں کہ کربلا میں حسین صبح سے لے کے زور عصر تک اپنے اصحاب کے جنازے اٹھا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ سلمان ابن مظارب کے جنازے کی شبیہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ سلمان ابن مظارب کے بعد عبداللہ ابن بشیر خشمی، یہ امام کے چاہنے والے اور امام کے محب تھے جن کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ جنازہ ابن کعب جو قاری قرآن بھی تھے اور امام کے چاہنے والے تھے۔ کنانہ ابن عتیق، امام کی محبت کی شمع اپنے دل میں روشن کیے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے اور امام سے اجازت لے کے ان تمام شہداء میں دیکھیں جابر ابن حجاج، یہ ان کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ عزاداروں، یہ جو بھی شہداء کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے گزر رہی ہے، ان میں کچھ اصحاب بھی ہیں، کچھ انصار بھی ہیں۔ عزاداروں، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے نا، اس کے 3 حصے۔ ایک تو نماز صبح ختم ہوتے ہی تیر بارانی شروع ہو گئی، اور اب جو تیر بارانی شروع ہوئی تو اس کو جنگ مغلوبہ کہتے ہیں، جس میں امام کے تقریباً 30 سے 40 اصحاب شہید ہو گئے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن حسین مظلوم کے دل سے پوچھئے، ارے حسین کے 30-40 اصحاب ایک وقت میں جب گزر گئے ہو، حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ اور اس حسین کو تڑپتا ہوا جب حسین کی مادر گرامی دیکھ رہی ہوگی تو جنت سے آ کے ارے اس فاطمہ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ عزادارو، یہ تو جنگ مغلوبہ میں کچھ اصحاب و انصار شہید ہوئے۔ اب یہ عبد الرحمن ابن عبد رب کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک قلم بھی ہے۔ اس کے بعد عمرو ابن قیس، عمرو ابن قرظہ انصاری کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ عزادارو، اس کے بعد یہ جسے ہم نے جنگ مغلوبہ کہا ہے جو نماز کے بعد، اس کے بعد پھر ایک حملہ ہوا جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس حملہ اولا میں بھی کئی اصحاب اور انصار شہید ہوئے۔ نعیم ابن عجلان انصاری کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ عزادارو، نعیم ابن عجلان انصاری کے بعد عبداللہ علی ابن یزید، یہ
علی ابن یزید، عبداللہ علی ابن یزید، یہ بھی حور کا بیٹا تھا جس کے شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ یہ عمران ابن کعب انصاری جو امام کے چاہنے والوں میں اور امام کے خاص اصحاب میں تھے۔ عمران ابن کعب انصاری کے بعد یہ عمار ابن حسان طائی کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، شہداء کی دو قسمیں بیان کی۔ پہلے کچھ شہداء جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد اسے حملہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس حملے میں کچھ انصار و اصحاب شہید ہوئے، اور اس کے بعد کچھ اصحاب و انصار ایک ایک کر کے آتے گئے، امام عالی مقام سے اجازت لیتے گئے، اور اجازت لینے کے بعد میدان میں گئے، رجز پڑھی اور دشمنوں پہ وار کیے، اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ یزید ابن زیاد کنجی جو کوفے کے رہنے والے تھے، جن کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ مظلوم کربلا، یہ حسین کے عظیم صحابی مسلم ابن اوسدہ، یہ جب بازار میں خطاب خرید رہے تھے، قاسم نے خط دیا، ارے اپنا سر پیٹ لیا، جلدی سے کربلا پہنچے، روز عاشوراء امام عالی مقام سے اجازت طلب کی، اور جب اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں جا کے جب جنگ لڑی ہے انہوں نے، عزیزان گرامی، تو یاد کیجئے کہ جب گھوڑے سے گرے ہیں، اور گھوڑے سے گرنے کے بعد جب امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے ہیں، اور مسلم حبیب ابن مظاہر کے کون میں لیجئے، حبیب ابن مظاہر کی بھی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ جناب مسلم حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں، اے حبیب دیکھو میرے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آزادارو، یہ حبیب ابن مظاہر کی شبیہ تابوت گزری ہے۔ آپ ان سے دعا مانگ لے، مراد مانگ لے، اپنی تمنا ان کے سامنے رکھے، یہ اللہ کے حکم سے حبیب ابن مظاہر آپ کو زیارت کربلا کے لیے بلائیں گے۔ عزادارو، آپ ان کے ذریعہ مبارک پر نام لکھتے ہیں نا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے حبیب ابن مظاہر بتا دیجئے ذرا کب میرا روضہ عباس پہ جانا ہوگا۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر کے میں پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، اب آپ رونا ہی چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ بعد شہادت کربلا جب یہ قافلہ کوفے کی طرف چلا نا، تو حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا تھا جو تقریباً 14-15 برس کا تھا، اس کا نام بعض مورخین نے قاسم لکھا ہے۔ قاسم نے جب شہداء کے سر دیکھے تو اپنے بابا کے سر کو پہچان لیا۔ میں روایت مختصر کر رہا ہوں، بس اپنے بابا کے سر کو مانگا، شمر مرون نے سر نہ دیا، اور قافلہ آگے جانے لگا۔ جب قافلہ آگے چلا گیا تو محلے کے کچھ نوجوان لڑکوں کو قاسم نے اکٹھا کیا، اور پھر پیچھے سے گئے، اور اس کے بعد میں جا کر شمر پہ حملہ کیا، اور اپنے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایک مرتبہ اپنے جوان دوستوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا، جملہ سن سکتے ہیں تو سن لیجیے، یہ خیال رہے کہ جب وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا تو سید سجاد وہاں پر موجود تھے۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے تو وہ ایسے جوان پہ کہ جس کے بابا کا سر، جس کے بابا کو کفن نہ دیا ہو۔ سجاد یہ جملہ سن رہے تھے، سجاد یہ جملہ سن رہے تھے۔ لیجئے حجاج ابن مسروق جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں تھے، عبداللہ ابن لقر کی شبیہ تابوت، اور اس کے بعد قعب ابن عمرو، قعب ابن عمر کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ ہذا ناران مظلوم کربلا، یہ انس ابن حرس اسدی کی شبیہ تابوت۔ ذرا تصور کریں کہ کربلا کے میدان میں جب یہ شہداء ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جاتے ہوں گے تو پھر آقا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اور بنی ہاشم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیجئے اب اس جوان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے،
جس کو جون غلام ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے، یہ جون جب امام کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے تو امام فرد محبت میں اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن جون کو غلط فہمی ہوئی کہ میں کالا ہوں اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جون کو سینے سے لگایا، کہا جون تمہارے بدن سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اجرکم اللہ، یہ عمار ابن سلامہ کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ حاضرارو صرف زیارت نہ کریں بلکہ اپنے تصورات میں کربلا کو بسا لیں، اپنے تصورات میں کربلا کو بسا لیں۔ زرقامہ ابن مالک کی شبیہ تابوت، اور زرقامہ ابن مالک کے بعد حسین کے وہ صحابی جن کو زہیر ابن قین کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب سعید کا تذکرہ سنا ہے، سعید کے ساتھ جناب زہیر بھی تھے۔ یہ جناب زہیر جب امام عالی مقام نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے انصار، تو سعید و زہیر سینہ سپر بن کے کھڑے ہوئے تھے اور امام پر آنے والے تینوں کو اپنے سینے پر روک رہے تھے۔ اجرکم اللہ، جب اللہ ابن علی شیبانی جو امام کے چاہنے والے تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، ان کے پیچھے پیچھے عالم مبارک یہ یاد دلا رہا ہے کہ لشکر کربلا کے علمدار حضرت عباس با وفا تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے علم لیے ہوئے عمرو بن کعب انصاری کی شبیہ تابوت کی زیارت کیجئے۔ عمرو بن کعب اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمرو کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ ہزارہ مظلوم کربلا یہ عبداللہ ابن عمرو کو تھے کہ جو حملہ اولا میں شہید ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن عمرو کے بعد مسعود ابن حجاج کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ مسعود ابن حجاج جو امام کے اصحاب میں تھے، حنظلہ ابن اسد بھی امام کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ یہ حنظلہ ابن اسد کے بعد اب اس جوان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، وہب ابن عبداللہ کلبی۔ ارے کربلا پہنچنے سے پہلے جب ایک مقام پر قافلہ رکا تھا تو یہ وہب ابن عبداللہ کلبی شادی کر کے اپنی ماں کے ساتھ اپنی زوجہ کو ساتھ میں لے کر آ رہے تھے، ایک خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی ماں نے کہا ذرا دیکھو سامنے مجمع کیسا ہے، کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن وہب کلبی آئے، حسین نے عباس سے کہا اس جوان کی مدد کرو۔ عبداللہ ابن وہب ابن عبداللہ کلبی نے پوچھا یہ بتائیے یہ نورانی چہرے والا جو شخص ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا جناب عباس نے فرمایا یہ ایک مظلوم ہے، یہ ایک سید ہے، یہ ایک غریب ہے۔ وہب ابن عبداللہ کلبی نے کہا نہیں بتائیے تو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا اے وہب، ارے تم اپنی خوشیوں میں آباد رہو، اپنی خوشیاں نہ برباد کرو۔ بس جب دو مرتبہ جناب عباس نے حسین کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو ایک مرتبہ جناب عباس سے وہب نے پوچھا یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا ہم رسول آل رسول کے خاندان سے ہیں۔ تو بس ایک مرتبہ وہب نے کہا کہ اگر آپ آل رسول کے خاندان سے ہیں تو آپ جلدی بتائیے آپ کو حسین کا واسطہ کہ یہ شخص نورانی چہرے والا کون ہے؟ عباس نے کہا یہی تو حسین ہے۔ اجرکم اللہ، الغرض کے وہب حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ روز عاشوراء وہب نے اپنی جان نثار کی، ارے شہید ہو گئے۔ وہب کی زوجین کی لاش پہ آئی، وہب کی زوجین کی لاش پہ آئی۔ ظالم نے زوجہ کو اپنے والی و وارث کی لاش پہ ٹھیک سے رونے بھی نہ دیا۔ ایک ظالم نے گرد مارا
وہب کی زوجہ بھی شہید ہو گئی۔ ایک مرتبہ ظالم نے وہب کا سر اٹھایا اور وہب کے خیمے میں وہب کی ماں کی طرف اشارہ کر کے پھینکا۔ ماں نے سر کو اٹھایا، دشمن کی طرف پھینک کے کہا، پہلے امام کے طواف کیا اور کہا کہ یہ ہم نے جو حسین کو صدقہ کر دیا ہے ہم واپس نہیں لیتے۔ اجرکم اللہ۔ دارو ابھی ذاکر اولا نے شب عاشور جس صحابی کا تذکرہ کیا یہ اسی کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، نافع ابن ہلال جوہری، جنہوں نے امام سے گفتگو کی۔ ازاداران مضمون کربلا، اب یہ زہیر ابن سلیم کی شبیہ تابوت، زہیر ابن سلیم کی شبیہ تابوت، جناب شوذب جو بہت ہی شدید تھے اور بہت ہی بہادر تھے، ہلال ابن نافع کی شبیہ تابوت۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ صحابی ہے جن کا ذاکر اولا نے تذکرہ کیا تھا۔ شب عاشور جنہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عقبہ ابن سلط کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ عقبہ ابن سلط کے بعد ظاہر ابن عمر کی شبیہ تابوت، ظاہر ابن عمر کی شبیہ تابوت، اور اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عمیر، عبداللہ ابن عمیر کے بعد عابس ابن ابی شبیب شاکری کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ یہ امام کو بہت عزیز رکھتے تھے اور امام خود بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ عزادارو لیجئے اب امام کے اس صحابی کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، بریر ابن خدیر حمدانی۔ ارے شب عاشور جب انہوں نے التش التش کی آوازیں سنی تو امام سے اجازت لے کر شب عاشور ایک مسکیزہ لے کر چلے۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ دریائے فرات میں پہنچے، مسکیزہ بھر کے لائے تاکہ خیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن ہائے افسوس ظالموں نے راستے میں مسکیزے پہ تیر مارا، مسکیزہ بہہ گیا، بریر خیمے تک پانی نہ پہنچا سکے۔ عبد الرحمن ابن حربی کی شبیہ تابوت اور عبد الرحمن ابن حرب، اس کے بعد حرب ابن امرؤ القیس کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ حرب ابن امرؤ القیس اور پھر بشیر ابن عمر کی شبیہ جنازہ کی زیارت کریں، بوسہ دیں اور اس کے بعد میں امام زمانہ کو پرسہ دیں، خود حسین کو پرسہ دیں۔ عزادارو یہ مجموعہ ابن عبداللہ کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ مجموعہ ابن عبداللہ کے بعد سیف ابن مالک عہدی کی شبیہ تابوت گزر رہی، اور اس کے بعد عامر ابن مسلم امام کے انصار میں قیس ابن مسر اسدی کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ اس کے بعد میں یزید ابن ثبیت عبدی کے بعد سعد ابن حرس کی شبیہ جنازہ کی زیارت کریں اور کربلا کا تصور کریں۔ عزاداران مظلوم کربلا، سعد ابن حرس کے بعد سیف ابن حرس، ذرا تصور کریں اس باپ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جس کے دو بیٹے ایک ہی وقت میں گزر گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد عمرو ابن عبداللہ حمدانی، ارے یہ بریر ابن عبداللہ حمدانی کے غالباً بھائی تھے، ان کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابو ثمامہ سیداوی کی شبیہ تابوت کی زیارت کرے۔ شب عاشور ان کا بھی ایک کردار ملتا ہے۔ عزاداروں، جب امام عالی مقام خیام حسینی کے گرد طلایہ پھر رہے تھے اور خیمے کے مناظر دیکھ رہے تھے تو اسی دوران امام نے دیکھا کہ ابو ثمامہ سیداوی اور زہیر ابن قیم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ان شبیہ تابوت کی زیارت کرتے جائے اور اس حسین بے کس کو پرسہ دیتے جائے جس کو پرسہ دینے والا کربلا میں کوئی نہ تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران زینب کبریٰ، اے پرسہ داران جناب سیدہ
سیدہ کا رومال آپ کے آنسوؤں کا منتظر ہے، اور اگر آنسو نہ نکل رہے ہو تو استغفار کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا لیجئے، اب وہ صبیحہ تابوت آ رہے ہیں۔ اب 18 بنی ہاشم کے صبیحہ تابوت آپ کے سامنے آئیں گے۔ ذرا تصور کریں ان 18 بنی ہاشم کے اوپر کربلا کی بیویوں کو کتنا ناز تھا، کربلا کی بیویوں کو کتنا ناز تھا، اہل حرم کو بڑا ناز تھا، اہل حرم کو یہ ڈھارس تھی کہ یہ 18 بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے۔ لیجئے سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عقیل کی صبیحہ تابوت گزر رہی ہے۔ یہ جناب عقیل کے بیٹے تھے، ارے بڑے بہادر تھے جناب عقیل کے بیٹے عبد الرحمن کے بعد عقیل کے دوسرے بیٹے عبداللہ اکبر ابن عقیل کی صبیحہ تابوت کی زیارت کیجیے۔ ہاں دادارو، یہ مسلم کے بھائیوں کے جنازے جا رہے ہیں جو مسلم کوفے میں مظلومیت کے عالم میں شہید ہوا، اور اس کے بعد عقیل کے بیٹوں کے جنازے کے بعد اب عقیل کے پوتے کی شبیہ جنازہ کی زیارت کیجیے، محمد ابن سعید ابن عقیل، اور اس کے بعد یہ دیکھیے جعفر ابن عقیل کی شبیہ تابوت کی زیارت کیجیے۔ عقیل کے ایک وقت میں کتنے بیٹے جانے سارے حق ہو گئے۔ حاضردارو، اب یہ بھی ایک عقیل کے پوتے کی شبیہ کی زیارت کیجیے، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل۔ عزادارو، یہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل وہ تھے، ایک دو بھائی تھے، محمد ابن مسلم ابن عقیل اور عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل۔ محمد کے لیے تو ملتا ہے کہ وہ حملہ اولا میں شہید ہوئے، لیکن عبداللہ ابن مسلم کے لیے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے امام سے اجازت لی، اور اجازت لے کے جب دشمنوں سے جنگ کی تو دشمنوں نے جو ان کے تیور دیکھے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، یہ یوں نہ مانے گا، سب مل کے حملہ کرو۔ ارے جیسے ہی سب نے مل کے حملہ کیا، ایک مرتبہ وار کو روکنے کے لیے جو عبداللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ارے عبداللہ کے ہاتھ کٹ گئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کے بعد جاننا چاہیں گے آپ کس کی شبیہ تابوت آ رہی ہے؟ یہ باب الحوائج عباس کے بھائی عثمان ابن علی، ارے ام البنین کے بیٹے کی شبیہ تابوت، اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد چھوٹے بیٹے عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے، اور اس کے بعد ابو بکر ابن حسن ابن علی کی شبیہ تابوت کی زیارت کیجیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب عون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ کی شبیہ تابوت کی زیارت کیجیے۔ آپ یہ دو لاشیں ایک ساتھ دیکھ کر سمجھ تو گئے ہوں گے یہ کس کے دو لاشیں ایک ساتھ ہیں؟ یہ دونوں بچے ایک ساتھ شہید ہوئے تھے، ان کی دکھیاری ماں زینب کبریٰ تھی۔ ارے جب ان بچوں کے لاشیں حسین اپنے جوانوں کی مدد سے لے کر پہنچے ہیں اور لاشوں کو رکھا ہے تو زینب دوڑتی ہوئی لاشوں کے درمیان تو آئی۔ لوگوں نے سوچا کہ زینب گریہ کرے گی، لیکن جناب زینب دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی اور سجدے میں سر رکھ دیا، کہا معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے فدیوں کو قبول کر لیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ عون و محمد کی شبیہ تابوت کی زیارت کرتے جائیں اور یاد کیجئے، ارے جب سرہائے شہداء قید خانہ شام میں آئے، جب سارے سر تقسیم ہو گئے تو ایک مرتبہ کسی نے کہا ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے کیا؟ ارے جیسے ہی کہا کسی نے بڑھ کے یہ نہ کہو، ان کی ماں زینب موجود ہے مگر یہ اپنے ماں جائے حسین کا پرسہ لیں گی۔ اجرکم اللہ۔ اب میں کس دل سے بیان کروں عزادارو، یہ شبیہ تابوت نہیں آ رہی ہے،
یہ شبیہ تابوت نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ شبیہ تابوت اس کی ہوتی ہے جس کی لاش پوری ہو۔ ارے جس کی لاش کو حسین نے ٹکڑوں میں اکٹھا کیا ہو، یہ اس کی شبیہ عزاداران مظلوم کربلا۔ جناب قاسم کے لیے ایک جملہ سنیں گے، خطیب اکبر علی اللہ مقامہ کی یاد آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب جناب قاسم دشمنوں کے نرغے میں ڈرانا گھسے ہیں تو قاسم کے تیور کو دیکھتے ہوئے دشمنوں نے ایک جملہ کہا، یہ چاند آ رہا ہے۔ خطیب اکبر کہتے ہیں میری بہنیں میری ماں سنیں یہ جملہ، خطیب اکبر کہتے ہیں جو بچہ دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ بچہ اپنی ماں کی نظر میں کیا ہوگا۔ بس قاسم اس سن کے تھے کہ قاسم کی ماں کو فروا کو تمنا تھی، ارے میرے بیٹے کے ہاتھوں میں بھی مہندی لگے، لیکن ہائے رے فروا کی تمنا قاسم کے خون سے قاسم کے ہاتھوں میں مہندی لگی۔ عزادارو، معبود اب مجھے میرے سینے میں طاقت دے دے، معبود تجھے ام لیلہ کا واسطہ، یہ اس شبیہ ہے، اس جوان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے جس جوان کو لوگ زندہ دیکھتے تھے تو رسول یاد آ جاتے تھے۔ خود حسین مظلوم نے اس جوان کو رخصت کرتے وقت یہی کہا تھا، اے خدا میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں میرے نانا رسول سے مشابہ تھا۔ عزادارو، جب حسین نے اس جوان کو رخصت کیا ہے تو رخصت کرنے کے بعد یہ جوان کچھ دور بڑھا ہو کہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا، کیا دیکھا کوئی اور نہیں، اکبر کا بوڑھا باپ ضعیف باپ حسین آ رہا ہے۔ اکبر رک گئے، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ عزادارو، میں تفصیل نہ عرض کرتے ہوئے بس اتنا عرض کر دوں، یہ علی اکبر میدان کارزار میں گئے، انہوں نے جنگ کی، اور جب دشمن نے یکبارگی حملہ کیا اور یکبارگی حملہ کرنے کے بعد اکبر کے جسم پر مختلف تیر لگتے لگتے ایک نیزہ جب سینے پہ لگا اور ظالم نے جب وہ نیزہ نکالا، نیزے کی یعنی سینے میں رہ گئی۔ اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے ادھر سے حسین، اے میرا بیٹا علی اکبر، میرا جوان علی اکبر۔ جب حسین پہنچے ہیں لاش علی اکبر پہ تو کیا دیکھا، زینب وہاں پہلے سے موجود۔ آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں، عزاداروں یہ زینب پہلے سے کیوں موجود تھی؟ یہ اس لیے موجود تھی تاکہ زینب کا بھائی حسین اکبر کے غم کو زینب کی بے پردگی میں تبدیل کر دے، اکبر کا غم ہلکا ہو جائے۔ یہی ہوا، حسین نے زینب سے کہا، اے بہن ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزاداروں، اس جوان کی شبیہ تابوت کے بعد اب آپ شبیہ تابوت کی زیارت نہیں کریں گے بلکہ علم مبارک کی زیارت کریں گے۔ یہ علم مبارک جس میں مسکیزہ لگا ہوا ہے، یہ مسکیزہ بندھا ہوا ہے، اپنی مرادیں مانگ لو۔ عباس کی حسرت پوری نہ ہوئی کہ مسکیزہ خیمے میں پہنچے، ارے خیمے میں سکینہ انتظار کرتی رہی لیکن مسکیزہ نہ پہنچا، خیمے میں علم پہنچا۔ علم جب پہنچا اور عباس نہیں آئے تو سکینہ نے ان بچوں کو جن کو دلاسا دے رکھا تھا، بچوں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہو، بچوں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہو،
لیکن جب خالی علم آیا، علمدار نہ آیا، سکینہ نے بچوں کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے، اے بچوں میں شرمندہ ہوں، ارے میرا چچا نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزادارو لیجئے، عزادارو اب وہ وقت آ گیا کربلا میں کہ صبح سے لے کے ظہر تک حسین اصحاب کے لاشیں اٹھاتے رہے، اس کے بعد میں عیسیٰ اور اقربا کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ آپ نے سن تو لیا بڑی آسانی سے، لیکن کبھی غور کیا؟ عزاداروں، خدا نخواستہ جب ہمارے گھروں میں ایک میت ہو جاتی ہے، کتنے لوگ پرسہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ جو پرسہ دینے والے آتے ہیں نا، تو سوگواروں کے غم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ عزاداروں ذرا تصور کیجئے، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک حسین کے سینے پہ کتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن حسین کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں۔ شاید اسی لیے انیس نے کہا، دو جملے کہوں میں، کہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو دو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، دو حرفی اور سے حرفی لفظ ہے، کیا ہوا؟ یہ دو چھوٹے چھوٹے لفظ کیا ہوا جو ہے نا، انسان کے زخم مصیبت پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین کی سب سے بڑی بے کچی یہی تھی۔ عزادارو، یہ تصویریں سامنے لگی ہوئی ہیں، یہ مرحومین کی تصویریں ہیں۔ جب لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں تو مرحوم کے ورثہ کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن حسین اپنا غم کب ہلکا کرتا ہے؟ جب عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ عزاداروں لیجئے، جب 1 سال کے بعد کربلا کا لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا میں آیا تو قبیلہ بنی اسد کا ایک شخص جناب سجاد کو کربلا کے مصائب سناتا ہے، اس میں پوری تفصیل عرض کرتا ہے، میں وہ نہیں عرض کروں گا، بس اتنا عرض کروں گا کہ اس شخص نے صبح سے لے کے عصر عاشور تک اصحاب و انصار کی شہادت نام بنام بیان کی۔ سجاد سنتے رہے، روتے رہے، سجاد سنتے رہے، روتے رہے، اور جب علی اکبر کی شہادت کے بعد اس صحابی نے کہا کہ حسین آوازیں حلمن بلند کر رہے تھے، خیمے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، سجاد سمجھ کے بس کام مت بتاؤ، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر۔ ہاں، جن ماؤں کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، خدا ان کی گودوں کو آباد رکھے، خدا ان کی گودوں کو آباد رکھے۔ اصغر کے صدقے میں اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا کر لو، مگر رباب کو سلام کرو، رباب کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے میر انیس کا ایک شعر سنایا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ میر انیس کا ایک شعر اور ہے جو شاید صرف اور صرف جناب رباب کے لیے ہے۔ میر انیس پہلے مصر میں، میری مائیں اور بہنیں سنیں، خدا ان کی گودیوں کو آباد رکھے، اور جو بے اولاد ہوں ان کو علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا ہو۔ عزاداروں، میر انیس نے ایک شعر اور کہا، اور وہ شعر یہ ہے کہ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، بچوں سے گود، سنڈل سے مانگ، بچوں سے گودی بھری رہے۔ ارے کربلا میں رباب کی مانگ بھی اجڑ گئی، رباب کی گود بھی اجڑ گئی۔ عزادارو، یہ عبداللہ ابن حسن، ابھی آپ نے یتیم حسن قاسم کا تذکرہ سنا،
اور قاسم کی پامال لاش کی زیارت کی۔ عزادارو یہ عبداللہ ابن حسن 11 برس کا بچہ جب امام حسین کربلا میں دشمنوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت عبداللہ ابن حسن کی ماں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، جاؤ میرا آقا اکیلا ہے، آقا کی نصرت کرو۔ عزادارو عبداللہ ابن حسن آ ہی رہے تھے، اپنے چچا حسین کے قریب پہنچ رہے تھے اور دشمن کو للکار رہے تھے کہ ایک ظالم نے اب جو نیزہ مارا عبداللہ ابن حسن کی پیشانی پہ لگا۔ ارے عبداللہ ابن حسن نے نیزے کو روکنا چاہا۔ عزادارو لیجئے بعد شہادت علی اصغر حسین اپنے بھائی کے یتیم کے لاشے پر رونے لگے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو حسین کی بے کسی، حسین کی مظلومی، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کی پوری شہادت بیان کر سکے۔ بس ایک منظر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین تمام بیویوں سے رخصت ہو